ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستمبر کا مہینہ اپنے موسمی اثرات کے اعتبار سے ماہ اگست کا توام قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بھی قریب انہی طبی ہدایات اور حفظان صحت کی تدابیر کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے جن کو اگست میں رکھا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ستمبر کا مہینہ بالخصوص اس کا نصف اول بھی اپنے موسمیاتی اعتبارات کے لحاظ سے موسم برسات کا اختتامی دور تصور ہوتا ہے، جس کا آغاز اول جولائی میں ہوتا ہے۔ اس مہینے کی ہواؤں میں بھی وہی تاثیر و کیفیت پنہاں ہوتی ہے جو جولائی اور اگست کی برساتی فضاؤں کا خاصہ ہے۔ البتہ اس مہینے میں یہ کیفیت اپنے رد عمل کے اعتبار سے کسی قدر بتدریج انحطاط پذیر ہونے لگتی ہے۔ دھوپ نکلنے اور گاہے بگاہے مطلع ابر آلود ہونے، ہر دو صورتوں میں واضح طور پر دو رنگ بہروپ کا آئینہ دار ہے۔ یعنی دن اتنا گرم گویا ابھی موسم گرما کا شبابی دم خم برقرار ہے، اور راتیں ایسی خنکی لیے ہوئے جیسے موسم سرما حملہ آور ہونے کے لیے سروں کے عین اوپر پر تول رہا ہے۔ چند ضروری احتیاطیں: اس مہینے رات کو سوتے وقت خواہ کمروں میں پنکھا ہی کیوں نہ ہو، دروازہ بند نہ کریں، کیونکہ اس مہینے کی ہوا میں حبس کی بھی کیفیت ہوتی ہے، جس سے بعض عوارض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زیادہ ترش اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ ان سے نزلہ، زکام، بخار اور دیگر امراض سینہ کے رونما ہونے کا قطعی احتمال ہے۔ اس مہینے میں نزلہ کے بگاڑ کی ابتدا ہو جایا کرتی ہے، اس لیے نزلہ ہونے کی صورت میں فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ماہ ستمبر کے ممتاز پھل انار جنت الفردوس کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ روایت ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا لازمی رکھا گیا ہے جو جنت الفردوس کے پھلوں سے تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ یہ دانہ اکثر گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ایسی جگہ پر جا گرتا ہے جہاں سے اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ دانہ انہی لوگوں کو نصیب ہوا جنہوں نے ہر پہلو اس کی حفاظت کی ہوگی۔ انار جواہرات کی طرح کئی رنگوں میں دستیاب ہے، مثال کے طور پر زمرد، یاقوت، سرخ سفید گوہر ناصفتہ کی طرح چمک لیے ہوئے۔ لیموئے شیریں المعروف میٹھا پھل اس موسم کا میوہ ہے، ایسے فروخت ہوتا ہے جیسے بازاروں میں آم اور خربوزہ۔ میٹھا پھل بخار کی روک تھام میں بہت کارآمد ہے۔ اس کے بیج بخار توڑ ادویات کے مرکبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے چھلکوں سے سقراط نمک اخذ کیا کرتا تھا جو بخاروں کا تریاق تھا۔ افسوس آج کا طبیب اپنے اجداد کے مسیحائی کرشمات والے فارمولوں کو یکسر بھول گیا ہے اور مغرب کی تقلید میں آگے چل رہا ہے۔ میٹھا پھل یرقان کا شافی مداوا ہے۔ جگر اور مثانے کی حدت کو توڑنے میں اس کا خصوصی ذکر ملا ہے۔ حاملہ عورت جو کم از کم 3 ماہ کی صاحب ثمر ہو، ایک میٹھا نہار منہ استعمال کی عادی ہو جائے اور اس وقت تک استعمال جاری و ساری رکھے جب تک یہ پھل دستیاب ہوتا رہے، تو حکیم مطلق کی حکمت بالغہ کا بچشم ملاحظہ فرمائیں۔ جب بچہ یا بچی تولید ہوگی تو اس کی آنکھیں ہلکی نیلی اور سر کے بال نیم سنہری ہوں گے، نیز اس کے نقش نقاش یکتا کا نمونہ ہوں گے۔ آزمائش شرط ہے۔ بہی صفر جل یا بہی سیب کی شکل کا پھل ہے اور عام طور پر اسی موسم یعنی ستمبر اکتوبر کے دوران ملتا ہے۔ اس کے تمام اجزاء بطور دوا یا دواؤں کے اجزاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کا یہ پھل پاکستان میں مری، سوات، مردان اور آزاد کشمیر میں پایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نہار منہ بہی دانہ کھائے تو اس کا ذہن پاک اور اس کے علم اور قوت برداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، شیطان اور اس کے چیلوں کے فکر سے محفوظ رہتا ہے۔ بہی دانہ کھائیں اور ایک دوسرے کو تحفہ میں دیں، کیونکہ یہ بینائی تیز کرتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہی دانہ کا استعمال دل کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ معدے کو صاف، ذہن کو وسعت اور ڈرپوک آدمی کو شجاعت دیتا ہے۔ اس بدلتے ہوئے موسم میں صبح ناشتے میں ڈبل روٹی، انڈا، دلیا، چنے کا شوربہ، دودھ، بیسن اور انڈے کا حلوہ، بیسن کی روٹی، دہی اور مربع آملہ کا خصوصی استعمال کریں۔ نیز چائے کے شوقین لوگ چائے بھی پی سکتے ہیں۔ وسط ستمبر کے بعد
موسم میں بتدریج تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں جب موسم بدلتے ہیں تو اس طرح کی تبدیلیاں اکثر رونما ہوتی ہیں۔ فطری طور پر موسم ایک دم نہیں بدلا کرتے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ایک دو نہیں سینکڑوں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ جب کبھی فطری قوانین مشیت ایزدی کے تحت فطرت سے ہٹتے ہیں تو طوفان، سیلاب، زلزلے اور دیگر ناگہانی آفات کرۂ ارض پر نمودار ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، پھر قدرت اس ماحول کو فطرت پر لے آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ صرف اور صرف وہ ذات باری تعالیٰ ہی جانتی ہے جو اس کائنات کی مالک و خالق ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کے اصولوں پر عمل کرنا صحت اور ان اصولوں سے روگردانی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ انسان اگر ماحول اور موسم کے مطابق اپنا رہن سہن اور ضرورت کے مطابق مناسب غذا کا استعمال رکھے تو کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب موسم سرما کی ابتدا ہوتی ہے تو سابقہ موسم یعنی گرمی والے معمولات انسان کو ترک یا مناسب حد تک کم کر دینے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ سردی کی ابتدا ہو جانے کے باوجود برف، فریج کی اشیاء کا استعمال بند نہیں کرتے، پنکھوں، ایئر کولروں اور اے سی وغیرہ کے استعمال میں کمی نہیں لاتے، اور یہی بے اعتدالیاں آگے چل کر بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں، اور لوگ پھر اعصابی درد، نزلہ، زکام، کھانسی، لقوہ، دمہ، ٹی بی، نمونیا اور خاص کر فالج اور جوڑوں کے درد وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وسط ستمبر سے برف کا استعمال بہت کم کر دینا چاہیے۔ رات 10 بجے کے بعد چھت یا صحن میں سونے کے بجائے کمرے یا برآمدے میں سوئیں۔ رات کے پچھلے پہر پنکھوں، ایئر کولروں اور اے سی کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ ٹھنڈے پھل، ٹھنڈی سبزیاں خاص کر رات کو نہیں کھانی چاہیے۔ صبح اور دوپہر کو تازہ پانی سے غسل کریں اور شام کے وقت نہانے سے پرہیز کریں۔ خاص کر وہ خواتین جو حاملہ ہوں یا جن کے بچوں کی عمریں 2 سال سے کم ہوں، انہیں چھت اور صحن میں بالکل بھی نہیں سونا چاہیے، اور وہ لوگ بھی ان تدابیر پر سختی سے عمل کریں جو پہلے سے مندرجہ بالا امراض کا شکار رہے ہیں۔